السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم سبق نمبر 11 ہدایہ جلد ثانی سے صفحہ نمبر 303 331 سے پڑھیں گے، جس کی عبارت کی ابتدا قال وللوثنیات لقوله تعالی ولا تنکحوا المشرکات یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ تو اس سبق کو جو ہے آج ہم نے پڑھنا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان اسباق کو اپنی رضا کے لیے سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔ اب باقاعدہ کتاب سے سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال وللوثنیات لقوله تعالی ولا تنکحوا المشرکات حتى یؤمنن ویجوز تزوج الصابیات ان كانوا یؤمنون بدین ویقرون بکتاب لأنهم من اہل الكتاب وان كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم لم تجز مناكحتهم لأنهم مشركون والخلاف المنقول فيه محمول على اشتباه مذهبهم فكل أجاب على ما وقع عنده وعلى هذا حال ذبيحتهم قال ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حالة الإحرام قال وقال الشافعي لا يجوز وتزويج الولي المحرم وليته على هذا الخلاف له قوله عليه السلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولنا ما روي أنه عليه السلام تزوج بميمونة رضي الله عنها وهو محرم وما رواه محمول على الوتي ويجوز تزوج الأمة مسلمة كانت أو كتابية وقال الشافعي رحمۃ اللہ علیہ لا يجوز للحر ان يتزوج بأمة كتابية لأن جواز نكاح الإماء ضروري عنده لما فيه من تعريض الجزء على الرق وقد اندفعت الضرورة بالمسلمة ولهذا جعل طول الحرة مانعا منه وعندنا الجواز مطلق لإطلاق المقتضي وفيه امتناع عن تحصيل الجزء الحر لا إلقاقه وله ألا يحصل الأصل فيكون له ألا يحصل الوصل وصفا۔ ابھی اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس ترجمے کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے بات چل رہی تھی ولا یجوز تزوج المجوسیات، کہ مجوسی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے اس کی دلیل پیش کی گئی۔ آج کا سبق ہمارا یہاں سے ہے۔ قال امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وللوثنیات ولا یجوز تزوج المثنیات، اور بت پرست عورتوں سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے ولا تنکحوا، اور تم نکاح نہ کرو المشرکات، مشرکہ عورتوں سے حتی یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، یعنی ایمان لانے سے پہلے ان سے نکاح نہ کرو۔ وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الصَّابِيَّاتِ، اور آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صابیات یعنی جو ہے صابیہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ ان کانوا یؤمنون بدین ویقرون بکتاب، ان سے نکاح کرنا جائز ہے بشرطے کہ اہل صابیہ کسی دین کے مصدق اور کسی کتاب کا اقرار کرتے ہوں، یعنی کسی دین پر ایمان بھی رکھتے ہوں، تصدیق کرنے والے ہوں، کسی کتاب کا اقرار کرنے والے ہوں۔ یہ یہاں پر آپ ذرا تھوڑا سا ہوں گی اس میں پریشان کہ یہاں صابیات مؤنث کا صیغہ جمع کا لائے، ادھر یؤمنون جمع مذکر غائب کا صیغہ، یقرون جمع مذکر غائب کا صیغہ، تو یہ کیا بات ہے؟ بات تو ہو رہی ہے کہ صابیہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور آگے بتایا جا رہا ہے نکاح کرنا جائز ہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ کسی دین پر ایمان رکھنے والے یا تصدیق کرنے والے ہوں، اور کسی کتب سماویہ میں سے، آسمانی کتابوں میں سے کسی کتاب کا اقرار کرنے والے ہوں، مراد یہاں ان مذکر کے صیغوں سے ان عورتوں کے آباء و اجداد ہیں۔ ترجمہ یہی ہے، آگے جب تشریح ہوگی تو اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ صابیات سے نکاح کرنا جائز کیوں نہیں ہے، اس کی دلیل پیش کی جا رہی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اس لیے کہ وہ لوگ اہل کتاب میں سے ہیں،
وَإِنْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ، اور اگر یہ صوابی لوگ ستاروں کی پرستش یعنی پوجا کرتے ہوں، عبادت کرتے ہوں، اور ان کی کوئی کتاب بھی نہ ہو، یعنی کسی آسمانی کتاب کا اقرار بھی نہ کرتے ہوں، کوئی کتاب بھی ان کی نہ ہو، تو پھر ان سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ لم تجز مناکحتہم، ان سے نکاح درست نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہم مشرکون، کہ اس صورت میں ستاروں کی عبادت کرنے کی وجہ سے اور کسی کتاب پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ تو مشرک ہوئے۔ والخلاف المنقول فیہ محمول علی اتباع مذہبہم، اور اس سلسلے میں ان عورتوں سے نکاح ہونے یا نہ ہونے کے سلسلے میں جو اختلاف منقول ہے اس سلسلے میں فی ھذہ المسئلہ محمول علی اتباع، ان کے مذہب کے مشتبہ ہونے پر محمول ہے ان کے مذہب کے مشتبہ ہونے پر۔ فکل اجابہ، یعنی کل من الائمۃ، ائمہ کرام میں سے ہر ایک نے جواب دیا ہے علی ما وقع عندہ، جو اس کے ہاں ان کا مذہب واقع ہوا، جس امام کے ہاں ان جو ہے صابئین کا جو مذہب بیان ہوا انہوں نے اسی کو بتا دیا ہے، اس کا جواب دیا۔ وعلی ھذا حال ذبیحتہ، اور اسی مسئلہ پر ان کے ذبیحہ کی حلت بھی اسی اختلاف پر محمول ہے۔ اسی اختلاف پر کیا ہے؟ محمول۔ پہلے یہاں تک اس کے مطالب سمجھ لیتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ سمجھیں گے۔ پہلے ہم نے سبق نمبر 10 میں ہم نے پڑھا تھا کہ مجوسی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس کی دلیل بھی پڑھ لی تھی ہم نے۔ اس کے بعد آگے آج کا ہم نے پہلا مسئلہ جو پڑھا وہ یہ پڑھا کہ بت پرست عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا، کہ تم نکاح مت کرو، یعنی نکاح نہ کرو مشرکہ عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان والی بن جاویں، یعنی ایمان لے آئیں پھر تو نکاح کر سکتے ہیں، جب تک ایمان نہیں لاتی تو وہ مشرکہ ہیں، مشرکوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ یہ بتا دیا کہ گویا کہ مشرکات سے نکاح کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ان عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہ ہونے پر مہر لگا دی، یعنی حتمی فیصلہ ہے یہ اللہ کا کہ بغیر ایمان کے ان کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ صابئہ عورتوں سے، صابئین کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں، جائز بھی ہے جائز نہیں بھی ہے، شرائط کے ساتھ جائز، شرائط نہ پائے جانے کی صورت میں ناجائز۔ تو وہ یہ ہے، تفصیل یہ ہے کہ اگر صابیہ عورت کے آباء و اجداد، وہ جو کہا تھا نا صیغہ مونس کا ہے، آگے جو ہے مذکر کے 2 صیغے لائے ہیں، تو مطلب یہ تھا کہ اگر صابیہ عورت کے آباء و اجداد یؤمنون بدین، کہ وہ کسی جو ہے وہ دین پر یعنی کسی نبی پر ایمان رکھتے ہوں اور آسمانی کتابوں میں سے کسی کتاب کے حق اور سچ ہونے کا اعتقاد اور اقرار کرتے ہوں، یعنی زبان سے اقرار دل میں عقیدہ رکھتے ہوں، تو پھر ان سے نکاح کرنا جائز ہوگا۔ کیوں؟ کہ کسی نبی پر ایمان لانا، یؤمنون بدین، دین پر ایمان یعنی نبی پر ایمان لانا، دین سے دین نبی لے کر آتے ہیں نا، تو یہ یؤمنون بدین فرمایا، ترجمہ ہم نے کیا کہ نبی پر ایمان لانا، تشریح کے اندر تو نبی پر ایمان لانا یہی ہے کہ جب نبی ہی جو دین لے کر آیا تو وہ ان کا دین ہے، تو اس پر ایمان لائے، تو وہ ہے کہ نبی پر ایمان لے۔ تو نبی پر ایمان اور کسی آسمانی کتاب کا اقرار کر لینے کے بعد ان عورتوں صابیات کے آباء و اجداد جو ہے وہ کیا ہو گئے؟ اہل کتاب میں شامل ہو گئے، اور اہل کتاب کی عورتوں سے، ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنا جائز ہے، اس لیے اس سے بھی نکاح کرنا صابیہ عورت سے جائز اور درست ہوگا۔ ہاں، ان کے بارے میں اگر یہ یقینی طور پر معلوم ہو کہ وہ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ستاروں کو رب مانتے ہیں، ولا کتاب لہم، اور کسی آسمانی کتاب کا جو ہے وہ نہیں مانتے، یعنی اس پر ایمان نہیں رکھتے، ان سے پھر نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، پھر صورت میں ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔
سمجھ رہے؟ تو یہ مشرکین، کیونکہ اب تو یہ مشرکین کی فہرست میں شامل ہیں اللہ کے علاوہ کی پوجا کرنے کی وجہ سے، اور آسمانی کتابوں میں سے ہر کتاب پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو وہ کسی پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ تو لہٰذا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اس آیت سے ان عورتوں اور ان بیٹیوں سے نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہوگا۔ آگے ہے والخلاف منقول فیہ محمول، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صوابعہ عورت اور صوابعہ جماعت صوابعین کا جو مسلک اور مذہب ہے وہ موہوم اور مشتبہ ہے، وہم میں ڈالنے والا اور شبہ میں ڈالنے والا ہے۔ ان کا مذہب اور مسلک کیا ہے؟ شبہ میں ڈالنے والا ہے۔ لہٰذا کیا ہوگا؟ فقہائے احناف، فقہائے یعنی حنفی فقہا نے میں ان سے نکاح کے جائز ہونے اور جائز نہ ہونے کے بارے میں اختلاف ہے حنفی ائمہ کرام کے نزدیک۔ حنفی ائمہ آپ کو معلوم ہے کون ہے؟ سب سے بڑے امام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام محمد، امام ابو یوسف، امام ظفر رحمہ اللہ، مشہور معروف حنفی ائمہ میں سے ہیں۔ تو ان کے نزدیک جو ہے اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے ہیں یہ عورتیں، یہ صوابیہ عورتیں اہل کتاب میں سے ہیں، اس لیے ان سے نکاح کرنا درست اور جائز ہوگا۔ اور صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جماعت صوابعہ بت پرستوں میں سے ہے، صوابعین کی جماعت یہ کس میں سے ہے؟ بت پرستوں میں سے ہے، اس لیے ان کے ہاں ان سے نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ اور یہی حال ان کے ذبیحہ کا ہے، ٹھیک ہے، وَعَلَى هَذَا حَالَ ذَبِيحَتِهِمْ، کہ یہی حال ان کے ذبیحہ کا ہے۔ کیا مطلب کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کا ذبح کرنا جانور، اس کا گوشت کھانا جائز، اور صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ آگے ہم نے جو عبارت پڑھی ہے وہ یہ ہے، قال امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ، قال الامام، امام قدوری فرماتے ہیں وَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَ، لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ، کہ حالت احرام باندھے ہوئے مرد اور احرام باندھی ہوئی عورت، ان دونوں کے لیے نکاح کرنا جائز ہے۔ یعنی محرم فی حالت الاحرام، حالت احرام میں، حالت احرام میں محرم اس عورت کو کہتے ہیں جس نے احرام باندھا ہو حج یا عمرے کا، محرم اس مرد کو کہتے ہیں جس نے حج یا عمرے کا احرام باندھا ہو، محرمہ اس عورت کو کہتے ہیں جس نے احرام باندھا ہو۔ تو محرم ہو یا محرمہ، دونوں کے لیے حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یجوز، کہ محرم اور محرمہ کے لیے حالت احرام میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے وہ تزویج الولی، اور ولی کا جو ہے وہ اپنی مولیہ اس سے نکاح کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسی اختلاف پر محمول ہے۔ تزویج الولی المحرم، اور محرم ولی کا اپنی مولیہ کا ایک نکاح کر دینا بھی اسی اختلاف پر محمول ہے۔ ان کے دلیل نبی علیہ السلام کا ارشاد لا ينکح المحرم ولا ينکح، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ محرم نہ تو اپنا نکاح کرے اور نہ ہی کسی دوسرے کا نکاح کرے، نہ اپنا نکاح کرے احرام باندھنے والا، اور نہ ہی کسی دوسرے سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور ہمارا جو کہ مذہب بیان ہوا کہ محرم اور محرمہ حالت نکاح میں، حالت احرام میں نکاح کر سکتے ہیں، تو وہ دلیل ہے ما روی انہ علیہ السلام تزوج بمیمونہ رضی اللہ عنہ، کہ ائمہ ستہ نے، یعنی صحاح ستہ کی 6 کتابوں میں یہ روایت نقل کی گئی ہے، روایت کی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، وہو محرم، احرام کی حالت میں، نبی علیہ السلام نے حالت احرام میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ تو یہ دلیل ہے ہماری حنفیہ کی۔ وما رواہ محمول علی الوطی، اور آگے فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کے بارے میں، امام ابو حنیفہ
وہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی کی جو وما روا ہو اور جو روایت بطور دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے وہ محمول علی الوطی، وہ تو بیان کردہ روایت وطی پر محمول ہے، مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ حالت احرام میں نکاح کی بات چل رہی ہے کہ ہمارے یعنی احناف کے ہاں محرم اور محرمہ حالت احرام میں خود اپنا بھی نکاح کر سکتے ہیں اور کسی کے ولی بن کر دوسرے کا نکاح کروا بھی سکتے ہیں، جبکہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ محرم نہ تو خود اپنا نکاح کر سکتا ہے حالت احرام میں اور نہ ہی ولی بن کر کسی دوسرے کا نکاح کروا سکتا ہے۔ دلیل ان کی جو دلیل ہے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان ائمہ کرام کی کہ المحرم لا ینکح ولا ینکح، کہ محرم نہ تو اپنا نکاح کر سکتا ہے نہ کسی دوسرے کا نکاح کروا سکتا ہے بطور ولی بن کر۔ لہٰذا جب حدیث میں محرم کے لیے نکاح کرنے اور نکاح منعقد کروانے دونوں پر پابندی عائد ہو گئی تو اب محرم کے لیے نکاح کرنے یا نکاح کروانے کا یعنی نکاح یا انکاح، نکاح کا مطلب اپنا نکاح کرنا، انکاح دوسرے کا کروانا، تو اس کا قائل ہونا حدیث کے حکم کے خلاف ہے، جو کہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور احناف کی پہلی دلیل وہ حدیث جو کتاب میں مذکور ہے، کون سی حدیث ہے؟ انہ علیہ السلام تزوج بمیمونہ رضی اللہ عنہ وهو محرم، تو یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے حالت احرام میں نکاح فرمایا۔ اور اسی سلسلے کی دوسری دلیل حنفی ائمہ کرام کی وہی حدیث ہے جو دارقطنی میں موجود ہے، دارقطنی میں کہ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس حدیث شریف کا مضمون یوں ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونہ رضی اللہ عنہ وهو محرم، کہ نبی علیہ السلام نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح کیا وہ حالت احرام میں تھے نبی علیہ السلام۔ تیسری دلیل عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کا مضمون ہے تزوج انہ تزوج وهو محرم واحتجم وهو محرم، تو اس تمام کہ نبی علیہ السلام نے احرام کی حالت میں شادی کی اور احرام کی حالت میں پشنا لگوایا۔ تو اب ان تمام احادیث جو کبار اور جید صحابہ کرام سے مروی ہیں اس حقیقت کو آشکارا کر رہی ہیں یہ احادیث، جن کو احناف ائمہ نے بطور دلیل پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے حالت احرام میں نکاح فرمایا تھا، لہٰذا امت کے لیے بھی حالت احرام میں نکاح کرنے کی گنجائش اور جواز ثابت ہوتا ہے، جواز ثابت ہوتا ہے۔ آگے یہ جو عبارت تھی وما روا محمول علی الوطی کی، یہاں سے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ احناف کی طرف سے ائمہ ثلاثہ کی پیش کردہ حدیث عثمان رضی اللہ عنہ کے کئی جواب دیے گئے ہیں۔ احناف نے ائمہ ثلاثہ کی پیش کردہ حدیث کے یہاں سے جوابات دیے۔ پہلا جواب دیا کہ حضرت ابن عباس کی حدیث مثبت اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث نفی کرنے والی ہے۔ ضابطہ یہ ہے الاثبات مقدم علی النفی، کہ اثبات نفی پر مقدم ہوتا ہے، یعنی ایک حدیث ایک مسئلہ کو ثابت کر رہی ہو، ایک نفی کر رہی ہو تو اثبات وہ مقدم ہوتا ہے۔ لہذا یہاں بھی اس حدیث کا مفہوم مقدم اور قابل عمل ہوگا جس میں اثبات کی صراحت ہے، اور چونکہ حدیث ابن عباس میں اثبات کی صراحت پائی جاتی ہے، حدیث ابن عباس میں صراحت پائی جاتی ہے، اس لیے اس پر عمل ہوگا اور یہی حدیث قابل ترجیح ہوگی۔ دوسرا جواب یہ دے رہے ہیں کہ حدیث عثمان جو ائمہ ثلاثہ نے بطور دلیل پیش کی اس میں نکاح سے مراد وطی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ محرم کے لیے نکاح کرنا تو درست ہے مگر وطی کرنا درست نہیں ہے، اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں، اس کے ہم بھی قائل ہیں، احناف فرماتے ہیں۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس کی جو حدیث
ہے اس کے جملہ راوی ضبط اور اتقان کے ماہر اور ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں، حافظہ میں بھی اور ضبط میں بھی ہر طرح. جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت کی اسناد میں ایک راوی حبا بن وہب یہ ہیں جو کہ روات ابن عباس یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ کے والی حدیث کے راویوں سے علم و فضل میں اور ضبط اور اتقان میں دونوں میں کم تر ہیں، اور تعارض کے بعد ہمیشہ متقن یعنی جو زیادہ قابل یقین اور زیادہ قوت ضبط ہو وہ راوی اس کی روایت پر عمل کیا جاتا ہے. اور ایک چوتھا جواب یہ بھی ہے کہ لا ينكح المحرم، اس میں نہی تنزیہی ہے. حدیث پاک کا مفہوم کیا بتاتا ہے کہ حالت احرام میں نکاح کرنا نامناسب اور غیر شرعی طریقہ ہے، لہذا اگر کسی نے کہا لیا نکاح تو منعقد ہو جائے گا لیکن مناسب نہیں ہے، پھر حالت احرام جبکہ دیگر عقود یعنی خرید و فروخت دیگر معاملات یہ درست اور جائز ہیں، تو چونکہ نکاح بھی ایک طرح کا عقد اور معاملہ ہی ہے اس لیے یہ بھی جائز اور درست ہے. اگلی جو عبارت ہے وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْأَمَةِ، یہاں سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کو انشاءاللہ تعالی. جی، اور ایسی باندی جو کہ مسلمان ہو، باندی وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْأَمَةِ، اور باندی سے نکاح کرنا جائز ہے، مسلمۃ کانت کتابیت او کتابیتاً، مسلمتاً کانت او کتابیتاً، چاہے وہ باندی مسلمہ ہو یا کتابیہ ہو، مسلمان ہو یا کتابیہ ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی آزاد آدمی کے لیے ایسی باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے جو باندی کتابیہ ہو، لأن جواز النکاح حل اما، آمدن کی جمع اما ہے، اس لیے کہ باندیوں کے نکاح کا جائز ہونا ان کے ہاں عندہ یعنی عند شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں لما فی من تعریض الجزء علی الرق، ان کے ہاں ضرورت کی بنا پر ہے، لأن جواز نکاح الاماء ضروری عندہ لما فیہ من تعریض، اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو ہے وہ باندیوں کے نکاح کا جائز ہونا ضرورت کی بنا پر ہے، لما فیہ من تعریض الجزء، کیونکہ اس میں یعنی باندیوں سے نکاح کرنے میں جو ہے وہ جز کو رقیت پر پیش کرنا ہے، جز کو رقیت پر پیش کرنا ہے، اور یہ ضرورت مسلمہ باندی سے پوری ہو گئی ہے، اور یہ ضرورت جو ہے مسلمان باندی سے پوری ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے کیا ہوگا ان دفعات ضرورہ بالمسلمہ، کہ ضرورت تو پوری ہو رہی ہے مسلمان باندی سے، اور وَلِهَذَا جَعَلَ طُولَ الْحُرَّةِ مَانِعًا مِنْهُ، اسی وجہ سے آزاد باندی طول بمعنی قدرت ہے، تو جعل الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وجہ سے آزاد عورت پر قادر ہونے کو باندی کے نکاح سے مانع قرار دیا ہے. جو الی طول الحرہ، جو الی قرار دیا گیا ہے طول الحرہ، آزاد عورت پر قادر ہونے کو، مانع من نکاح الامۃ، کہ باندی کے ساتھ نکاح کرنے سے مانع قرار دیا گیا ہے. یعنی جب ایک آدمی آزاد عورت پر قادر ہے نکاح کرنے پر، تو پھر وہ باندی سے نکاح کرنے سے تو یہ معنی بن جائے گا آزاد پر قادر ہونا. وعندنا الجواز مطلق، اور ہمارے نزدیک مقتضا کے اطلاق کی بنا پر جواز مطلق ہے. ہمارے ہاں باندیوں جواز سے مراد جواز و نکاح الامہ، باندیوں سے نکاح کرنے کا جواز جو ہے وہ مطلق ہے، لإطلاق المقتضی، مقتضی کے مطلق ہونے کی وجہ سے، مقتضی کے مطلق ہونے کی وجہ سے. اور باندی سے نکاح وفی ہے یعنی فی نکاح الامت ہے، اور باندی سے نکاح کرنے میں امتناع عن تحصیل جز الحر،
باندی سے نکاح کرنے میں آزاد جز کو حاصل کرنے سے رکنا ہے، نہ کہ اسے رقیق بنانا، اسے رقیق بنانا یعنی آزاد جو ہے وہ باندی سے نکاح کرنے میں آزاد جز کو حاصل کرنے سے رکنا پایا جاتا ہے، اور باندی کو غلام بنانے میں آزاد زروں سے نکاح کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں۔ وَلَهُ أَلَّا يُحَصِّلَ الْأَصْلَ اللہ يحصل الأصل، وَلَهُ أَلَّا يحصل الْأَصْلَ، اور شوہر کے لیے، لہو یعنی للزوج، اور شوہر کے لیے اصل حاصل نہ کرنے کی اجازت ہے، اصل حاصل نہ کرنے کی اجازت ہے، لہذا اسے عدم تحصیل وصف کی بھی اجازت ہوگی، اور شوہر کے لیے اجازت ہے اللہ یحصل الاصل کہ وہ اصل کو حاصل نہ کرے، فیکون جب اصل کو حاصل نہ کرنے کی اجازت ہے فیکون لو لا یحصل الوصف، تو لہذا جو ہے وصف کے حاصل نہ کرنے کی بھی اس کو اجازت ہوگی۔ تو یہاں پر جو ہے اس کا مطالب انشاءاللہ تعالی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی ہم انشاءاللہ۔ جی آگے فرما رہے ہیں کہ باندی سے نکاح کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ آزاد مرد کے لیے باندی سے نکاح کرنے کے جائز ہونے اور جائز نہ ہونے کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ آزاد مرد کے لیے مسلمان باندی سے نکاح کرنا تو درست ہے، مگر کتابیہ باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے اور درست نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں جو امام شافعی کا مذہب، اور امام احمد رحمہ اللہ کی بھی ایک روایت یہی ہے جو امام شافعی کا مذہب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہر مذہب کی دلیل ہوتی ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ باندی سے نکاح کرنا ضرورتاً ثابت ہے، ضرورت کی وجہ سے، کیونکہ نکاح کے بعد میاں بیوی کیا آپس میں ہم بستری اور جماع سے پیدا ہونے والا جو بچہ ہے وہ باپ کا جز ہے، وہ بچہ باپ کا کیا ہے؟ جز ہے۔ تو اور چونکہ اس کی ماں رقیقہ اور مملوکہ ہے، غلام ہے، اس لیے الولد یتبع فی الحریہ والرقیہ کہ بچہ اپنی ماں کے تابع ہوگا آزاد ہونے میں اور غلام ہونے میں، یہ ضابطہ ہے۔ اس ضابطے کے تحت وہ بچہ بھی رقیق اور مملوک ہوگا، اور اس کا باپ آزاد اور غیر مملوک ہے، کسی کا غلام نہیں، لہذا باندی سے آزاد کو نکاح کرنے میں اپنے جز حر سے مراد بچہ ہے، یعنی حر آزاد آدمی کے جسم کا ایک حصہ ہے نا یہ بچہ، اس کے نطفے سے پیدا ہوا، تو اپنے جز حر یعنی اپنے بچے کو رقیق بنانا لازم آتا ہے۔ آزاد آدمی نے باندی سے نکاح کیا، بچہ ہوا، تو اب اگر یہ بچہ جو ہے اس کی ماں چونکہ غلام ہے، رقیقہ ہے، مملوکہ ہے، تو بچہ اگر ماں کے تابع ہوگا تو یہ تو گویا کہ آزاد آدمی کے جز کو رقیق بنانا لازم آ گیا، جو کہ درست نہیں، مگر چونکہ باندی سے نکاح کی ضرورت ثابت اور متحقق ہے شرعاً، اس لیے ضرورت کی بنا پر ہم نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ باندی سے نکاح کر سکتا ہے، اور یہ ضرورت مسلمہ باندی سے پوری ہو جاتی ہے، اس لیے صرف مسلمان باندی سے نکاح کرنے کی اجازت ہوگی، کتابیہ باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ضرورت کے متعلق یہ ضابطہ ہے کہ الضرورت تتقدر بقدرہا، کہ ضرورت تو بقدر ضرورت ہی ثابت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے امام شافعی نے قرآن کریم کی فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طُولًا أَن يَنكِحَ مُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ کہ مفہوم مخالف سے دلیل پکڑتے ہوئے آزاد عورت سے نکاح پر قادر ہونے کی صورت میں باندی سے نکاح کرنے کو ناجائز اور منع قرار دیا۔ وعندنا سے احناف کی دلیل شروع ہو رہی ہے کہ احناف اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے ان کے فرمان کلام کا، قرآن کریم نے محرمات کے نکاح کے بیان کے بعد وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ
ایسی فن کے ما طاب لکم من النساء وغیرہ سے مطلقاً نکاح کے جائز ہونے کی اجازت دی ہے، چاہے وہ آزاد عورت ہو یا باندھی ہو، مسلمہ ہو یا کتابیہ ہو۔ اس لیے قرآن کریم کے اس عموم اور اطلاق یعنی مطلق کو خاص کر دینا اور صرف مسلمہ باندھی سے نکاح کو جائز قرار دینا درست نہیں ہے۔ رہ گیا امام شافعی کا یہ دلیل فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ کے مفہوم مخالف سے استدلال کرنا۔ اس کا جواب حنفیہ دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں مفہوم مخالف حجت نہیں ہے، مفہوم مخالف حجت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس سے ہماری دلیل وَأُحِلَّ لَكُمْ وغیرہ کے مطلق کو مقید خاص کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ وفیہ امتناع، اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ والی جو آیت ہے اس میں جواز اور عدم جواز کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ حنفیہ یہ کہتے ہیں، دوسرا جواب دیتے ہیں امام شافعی کا جو انہوں نے فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ اس آیت سے جو مفہوم مخالف، اس کے مفہوم مخالف سے یعنی آیت کا مفہوم اور ہے اس کے خلاف اس سے دلیل پکڑی۔ جواب دیتے ہیں کہ اس آیت میں فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ والی میں نکاح کے جائز اور عدم جواز کا تو مسئلہ ہی نہیں، بلکہ اس میں تو صرف افضلیت اور اولیت کے بارے میں بحث کی گئی ہے کہ آزاد عورت سے نکاح پر قادر ہونے کے باوجود باندھی سے نکاح کرنا بہتر اور افضل نہیں ہے۔ اس کے تو ہم بھی قائل ہیں، مانتے ہیں۔ لہٰذا اس آیت سے اماتن کتابیہ باندھی کے نکاح کے جائز نہ ہونے پر دلیل پکڑنا درست ہی نہیں، کیونکہ اگر آپ اس کے مفہوم مخالف سے عدم جواز نکاح باندھیا جو ہے اما کتابیہ کے نکاح جائز نہ ہونے پر دلیل پکڑیں گے تو اس عدم جواز میں تو مسلمہ غیر مسلمہ دونوں باندھیاں داخل ہو جائیں گی، حالانکہ آپ کے ہاں بھی مسلمہ باندھی سے نکاح کرنا تو درست نہیں ہے، لہذا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفیہ امتناع سے تیسرا جواب دے رہے ہیں، ان کی دلیل فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ کے مفہوم مخالف سے جو پکڑی ہے اس کا جواب کہ محرم ارقاق حر کا دعویٰ کر کے باندیوں سے نکاح کے جواز کو ضروری قرار دینا بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ ان سے نکاح کے جائز ہونے کی صورت میں صرف آزاد جز کو حاصل کرنے سے رکنا لازم آ جاتا ہے، اس طور پر کہ ان کا بچہ رقیق ہوگا، اور اگر آزاد آدمی کسی حرہ سے نکاح کرے تو پیدا ہونے والا بچہ بھی آزاد اور حر ہوتا ہے، اس بچے کو غلام بنا دینا، وہ اس سے تو پھر آپ اگر یہ دلیل پکڑیں کہ غلام بنانا رقیت پر پیش کرنا لازم ہی نہیں آتا۔ آزاد آدمی آزاد عورت سے نکاح کرے تو پیدا ہونے والے بچے جو ہے اس کو غلام بنانا رقیت پر پیش کرنا یہ تو لازم ہی نہیں آتا، اس لیے کہ اگر نکاح کے بعد باندھی آزاد کر دی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ بچہ اپنی ماں کے تابع ہو کر آزاد ہو جائے گا، اور جب شوہر کو نفس جز یعنی بچے کی حاصل نہ ہونے کا حق اور اختیار ہے، بچے ہی کے حاصل نہ ہونے کا حق اور اختیار ہے تو پھر وہ عزل کر لے، یعنی اس کو عزل کرنے کا اختیار ہے نا، عزل اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ بچہ نہ ہو، تو اسے اس کے وصف یعنی وصف حریت کے عدم حصول کا تو بدرجہ اولا پھر اختیار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے مانگ کر سبق کو پڑھیں گے، دعا کر کے اللہ آسان فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم۔